اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں بھائی اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن، سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے۔ مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے، اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا۔ تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھائی اللہ نے ان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس، اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ السلام۔ وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں، اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے۔ خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے تو وہ منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ السلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہی اعتراض کرتا ہے، یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں، آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے، جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی۔ آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے، جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے یا 1,04,00,000 سال پرانی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا، اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں۔ یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں، سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا رب ہے، وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے۔ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کنت الا بشرا رسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا، اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو، یہ مت، میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے، کوئی خدائی کا، شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں، شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا، میں یوں کرتا ہوں، چھو کرتا ہوں۔ ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے، دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا، ایسے یوں کر ایک دم شف سرکار نے پھونک لگائی، ایسی ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے، یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار۔ ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے،
ایک تو وہ والی ہے نا شوف جو پھونکے مار رہی ہے, بہت زبردست قسم کی شوف سرکار ہے ہمارے, پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر, تو اب آپ شوف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا, شوف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا, ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شوف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا ہے. سچی اچھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. حالانکہ شوف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی شوف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن نہ پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں, کوئی الگ ہوں. نا 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 نا, لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, میرے پاس غیب کا علم ہوتا ما مسنی السوء, مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی, میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا, کوئی پریشانی نہ ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ, وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے. اللہ ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا, یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے. سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے, اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے. مفتی صاحب بس کر دو, 4 کافی ہیں, اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو, ان کے پاس الگ سے آگے سمجھائیں گے, ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو, داڑھی رکھا کرو, ابا اماں کا کہنا مانا کرو. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ, یہ عقل کے بھی خلاف ہے, ناممکنات میں سے ہے. یہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے, لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے. ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہے ہیں بھائی امریکن حکومت تم سے, عوام سے یہ چاہتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے, وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے, پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں, یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں, آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کیوں فالو کریں. اب کیا ہے, اب زمانہ بدل گیا ہے, اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے, دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا, اماں کا کہنا. بھائی ابا اماں کا دور گیا, اولڈ ہاؤس کیوں بنے, کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے, ابا کی ٹینشن اور اماں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں, تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے, میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا, میں اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی. اولاد بنا کے نہیں پال سکتا, کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی, لبرل انٹیاں, ساری زندگی گزار دی, شوہر نہیں ہے, اب بڑھاپے میں کیا پالا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر, استغفر اللہ, یعنی کتنا بہترین, وہ پال لیتی, کیا خیال ہے, وہ رکھ لیتی جوانی میں, تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے, عورتیں بھی پال رہی ہیں, کیا. تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں, پہاڑوں پتھروں کے دور کو, اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے, پتھروں کے دور کا مذہب ہے, جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نا قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا,
اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے, اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا, سوزوکی بائکیں آئی تھی, تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی, بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں, یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا, سب سے پہلے اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی, اب برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے, اب سائنس نے ترقی کر لی, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں, دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے, تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں, ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی. آپ پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تکڑ آگے, اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے. تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں. آپ کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے, آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کل ہم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا, ملتان خانے وال اور یہ سندھ کی, میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہیں, پھر بلیوں سے لڑتی ہیں, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ہے ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو, دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی, ہاں ایسے بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے, ہماری مرغی.
ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے، اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا، ہمارا مرغا، اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی، تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں، بس کافی ہیں. وہ کم بخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا ہو. میں نے کہا اس کم بخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا، بدنظری، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا. پھر تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی، نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت، آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان، سارے ڈاکٹر متفق ہے بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے، اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے، انسان کو اچھی لائف، خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو، اس کی خوراک اچھی ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو، خاندان سے، اس کی موت ہے 100%، وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو، روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نا 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 نا. کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے، مزدور مکھیاں ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، پورا ایک سیٹ اپ ہے. اس کو الگ کر دو، اس کی موت ہے، چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی، انسان تنہا پیدا نہیں ہوا، اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا، ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے، اسے لوگوں کی محبت چاہیے، اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا، اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں، خاندانوں میں، ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہی ریلیشن، وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان، اسی پریوار، اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے، اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے، اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی، چاہے وہ جھوپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے، اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے، اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے، یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے، مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے، میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی، جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے، اسلام کو فالو نہیں کرو گے، تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن، آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا. ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا، کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہے، آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے، جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے آدمی، لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں، یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن، جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور
इस रिलेशन की बेस पे जो मोहब्बत मिलती है, वो मोहब्बत भी क्या होती है? पायदार होती है, जानदार मोहब्बत होती है। बाप कुर्बानी देता है औलाद के लिए, सबसे पहली कुर्बानी, नस्ल नहीं रोकता, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो पैदा, मेरे माल में शरीक होंगे ना, मेरी औलाद है, मैं अपना पेट काट के इनको पालूंगा मैं। यहां से रिलेशन की इब्तिदा शुरू। मादा परस्त आदमी क्या रिलेशन यहीं से खत्म। वो कहते हैं मैं पैदा ही नहीं करूंगा, कमबख्त मेरा माल खा जाएगा, मैं चैरिटी कर दूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा मैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? मादा हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया का कॉमन मसला बन चुका है ये। नस्ल करोड़पति लोग हैं, हजार हजार गज के बंगले में जाके कहता हूं यार तुम माँ बाप कैसे रहते हो इन दीवारों की, वहशत नहीं होती इनको देख देख के? इससे तो गरीब की झोपड़ी अच्छी है जहां बच्चों की आवाजें तो आती हैं उसको। इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार है। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई, मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उससे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती है। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, बस। ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है? जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला था फ्लाइट, आज मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना अहफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा, मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, घर के नीचे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है। तो मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर थर थर, ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया या वहां। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते हुए यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना, यार बेगैरती तो है लेकिन फायदे कितने हैं, कबूल। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर गैरत और हमीयत दिखाऊं तो मैं तो भूखा, फिर रात को जाके खाना मिलेगा। मैंने कहा खाना खाऊंगा। खैर वो चाय, वो असल में वो बाद में पता चला वो खाना ही खिलाना था इन्होंने, वो लेबल उस पे चाय पानी का लगाया हुआ था। हमारे पुलिस वाले कहते हैं ना चाय पानी के पैसे, तो उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता, मतलब 5 रुपए नहीं होता कि आप चाय पकड़ा दें उसको। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो शहवत का रिश्ता है ना, ख्वाहिशात का रिश्ता, ये तो हमारा रोटी के साथ है। जब मैं आया, इन्होंने खाना रखा तो मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। जब पेट भर गया तो मुझे अब रोटी अच्छी लगेगी कि नहीं जी रोटी बड़ी, जब मैं रोटी के फजाइल, नहीं भाई हटाओ यार रोटी यहां से हटाओ। यही गर्लफ्रेंड है भाई, ये क्या है? जब तक जवान है, खूबसूरत है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, आप भी हैंडसम है, तो ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है जहां एक दूसरे की चाहत खत्म, चलो मार्केट से शार्ट। बीवी को नहीं छोड़ सकता आदमी, दुनिया छोड़ सकता है, बीवी छोड़ना आसान। गैरतमंद आदमियों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों की मार्केट में कमी नहीं है। वो तो फिर वो आखिर वक्त तक आपके साथ रहती है, आप आखिर वक्त तक उसके साथ रहते हो, मिल के औलादों को पालते हो।
یہ ایک مبارک رشتہ ہے. یہ اس رشتے یہ ہمیں یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ اسلام نے. تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق. بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے اور مختلف، وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں، کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو، کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی، کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے، جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی، انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے، اس کو خدا چاہیے، اس کو گاڈ بولو چاہیے، تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اس سے دعائیں مانگ سکے، اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے، یا نہیں کتا تو نہیں پال رہے، کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے، خدا کا انکار کر دیتے اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ، سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے، سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے، وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے، یہ سائنس کہتی ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے، کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل، کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج، رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار، یہ تو بات میں محتاج ہے، ہر کام میں یہ محتاج ہے، تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا، یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو، ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کرتے ہیں آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف، کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے، پھر وہ ہوئے ہیں، تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو. کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے، یہاں اس کو پی جاتے ہیں. یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا، بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، آپ کہہ رہے ہو ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے، میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی، وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی، اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا، یار وہ کسی چرسی نے چرایا. بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے، تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں، بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہا ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائے. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے؟ ہٹا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو، آپ کی آمدن کم ہوتی ہے، لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ آمدن. ایسا ہوا ایک بندے کے ساتھ، اس لیے میں سنا رہا ہوں. ملحد بھی یہی کام کرتا ہے. وہ رشتہ میں نہیں بھیجا تھا ان کو،
وہ لڑکی والوں نے کہا کوئی بندہ ہو تو بتاؤ, تو میں نے کہا یہ بندہ ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں, چلو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے, باقی آمدن اس کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے. تو اب وہ اس سے پوچھ رہے بیٹا تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا خاندان کے ہر چیز کا بالکل صحیح جواب دے رہے, لیکن لڑکی والوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں.